خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اب تک خداوند نے اپنے فضل اور کرم کے وسیلے سے ہمیں بڑی عقیدت اور احترام میں اپنی پاک حضوری میں قائم کر رکھا ہے، اور جتنے کلمات جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ادا کیے ان میں سے 6 کلمات آپ سن چکے۔ ان کلمات میں خداوند کے خادمین نے اس منظر کو، اس تصویر کو بھی آپ نے دیکھا اور انہوں نے رکھا کہ کس طور سے وہ منظرنامہ تھا، ماحول کیا تھا، حالات کیا تھے۔ میں ان سے بڑھ کر تیسرے کلمے کے اندر کے پیغام کو صرف آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خدا کی حضوری میں یہ کلمات ہماری زندگی میں کل بھی بڑی اہمیت رکھتے تھے اور آج بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ کل بھی ان کی حیثیت اور ان کے اندر نصیحت وہی طاقت رکھتی ہے جو کل تھی، وہ آج بھی ہے۔ خداوند کے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح نے جب یہ الفاظ کہے، ان باتوں کو مکمل کرنے کے بعد جو صحائف انبیاء میں خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے متعلق تحریر تھے، وہ پیشن گوئیاں جو خداوند یسوع مسیح کے متعلق کی گئیں، وہ حرف بحرف خداوند یسوع مسیح نے پوری کی، اور پوری کرنے کے بعد یہ کہا تمام ہوا۔ جب تمام ہو گیا تو پھر 7ویں کلمے کی کیا ضرورت ہے؟ 7ویں کلمے کو کیوں ادا کیا گیا؟ 7ویں کلمے کے اندر الہیات کیا ہے، پوشیدگی کیا ہے جسے ظاہر کرنا اور جسے سمجھنا اور جسے جاننا اور جس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے کلام مقدس میں جب ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں، جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، 7واں کلمہ دیکھیں گے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تمام کرنے کے بعد ایک اور ذمہ داری ہے جسے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داریاں جو اسے دی گئیں اس نے پوری کر دی، لیکن ایک ایسی ذمہ داری بھی ہے جو ان ساری ذمہ داریوں کو خود میں سموئے ہوئے ہے۔ ایک ایسی ذمہ داری بھی ہے جس کے وسیلے سے پچھلے 6 کلمات جو ہیں وہ اس میں اس طرح سے جڑ دیے گئے ہیں۔ ایک ایسا نمونہ زندگی کا ہمیں ملا ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ پائیں گے۔ 3 باتیں میں اس کلمے کے پیغام کے حوالے سے آپ سے کروں گا۔ پہلی بات، جب خداوند یسوع مسیح اپنی روح کو سونپتے ہیں تو یہ کیا بیان کرتا ہے، اس کے اندر کا پیغام کیا ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے، یسوع مسیح ظاہر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بات جب خداوند یسوع مسیح نے کہی کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یہ وہ تعلیم تھی جو ہر ایک یہودی بچے کو دینی طور پر دی گئی تھی، اور یوں اس کلمے کی ادائیگی میں خداوند یسوع مسیح نے ایک تو وہ تعلیم جو اسے آسمانی باپ کے وسیلے سے ملے گی، جو ٹاسک ملا اس نے اسے بڑی خوشنودی سے سر انجام دیتے ہوئے یہ کہا کہ تمام ہوا۔ جو ٹاسک اسے نجات بخش منصوبے کے لیے دیا گیا تھا، اس نے اسے مکمل کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ تمام ہوا۔ اب جو زمینی زندگی پر اسے سکھایا گیا تھا، جو بتایا گیا تھا، جو بچپن سے اسے سکھا دیا گیا کہ تم نے اس راہ پر کیا کرنا ہے، چلنا ہے، اور اس نے اس راہ سے بھی منہ نہیں
موڑا۔ چیلنج جو ہمیں ملتے ہیں ہم نے ان پر اپنا دھیان لگانا ہے، جبھی تو میں اور آپ کہہ پائیں گے، متفق ہو پائیں گے کہ تیرا کلام کل آج بلکہ ابد تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ کلام یہ کہتا ہے، کلام یہ سکھاتا ہے کہ اس دعا میں وہ اس تعلیم کی بھی کاملیت کا ذکر کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے وسیلے سے، زمینی ماں باپ کے وسیلے سے سیکھی۔ اولاد کے لیے یہ پیغام کہ جس طرح میں نے اس تعلیم پر کاربند رہتے ہوئے آخری سانس تک وفاداری کا ثبوت دے دیا، آج مجھے اور آپ کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں آپ کو چیلنجز بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح دراصل جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک تو خدا باپ کے کام کو مکمل کیا ہے، تو دوسری طرف کیا کیا ہے؟ جو زمین کے ماں باپ نے اسے دینی تعلیم دی ہے، اس سے بھی وہ نہ دائیں مڑا ہے اور نہ وہ بائیں مڑا ہے۔ جتنے کلمات آپ نے سنے اس میں سے محبت کا جو کلمہ آپ نے سنا، اس نے اپنے دینی ماں باپ کی جو محبت ہے، جو اپنے فرائض ان کی طرف آتے ہیں، وہ بھی اس نے کیا کیے؟ پورے کیے۔ اور یہی بات اس میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اس بات کو میرے لیے اور آپ کے لیے تحریر کیا کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی آخری سانس تک کیا رہنا ہے؟ بولیے کیا رہنا ہے؟ وفادار رہنا ہے۔ اگر ہم وفادار رہیں گے، سانس دیتے وقت وفادار رہیں گے، تو وہ کیا دے گا؟ ہمیں زندگی کا تاج دے گا۔ تو پہلی بات، مختصراً بات کر رہا ہوں، پہلی بات یہ ہے، دو باتیں اس پہلی بات کے اندر جسے سب ہیڈنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، دوسرا زمینی تعلیم و تربیت جو انہیں ملی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ ہر یہودی بچہ سونے سے پہلے یہی دعا کیا کرتا تھا؟ مانگتا تھا، سونے سے پہلے۔ اب دوسری بات جو اس میں سمجھ میں آتی ہے، جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، دوسری بات یسوع مسیح کا یقین اور اس کا اختیار ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، مجبوری میں نہیں، اختیار کے ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لینا کا بھی اختیار ہے۔ جب ہم اختیار کی بات کرتے ہیں تو اختیار ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جان ان کی واپس انہیں لوٹاتے ہیں۔ ابھی ذکر کیا بھائی پیٹر نے کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور بہت سارے مردے جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے اور لوگوں کو دکھائی دیے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع کے پاس اختیار ہے، اور وہ یقین بھی رکھتا ہے، خالی اختیار کی بات نہیں ہے، وہ یقین بھی رکھتا ہے کہ میں جسے جو چیز دے رہا ہوں اس سے واپس بھی لے سکتا ہوں، کیونکہ بیٹا ہے، بیٹے کے پاس میراث کا کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے، اور وہ مانگ سکتا ہے۔ اسی لیے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو، بیٹے ہو، اس کی اولاد ہو، اس سے مانگو، اس سے مانگو جو تمہیں سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ اگر میرا اور آپ کا ایمان بھی خداوند خدا پر ہے تو ہم بھی آزادی کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح اپنا اختیار اور اپنا یقین اس کلمے کی ادائیگی میں ظاہر کرتے ہیں۔ آخری اور تیسری بات، کیونکہ ٹائم بہت کلوز اور نزدیک پہنچ گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی عبادت ٹائم پہ ہی کیا کریں؟ ختم کریں۔ تو تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں جو میرے ایمان
میں اضافہ کرتی ہے، وہ ہر ایک بندے کے ایمان میں اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی میں ہر بندے کو شورٹی چاہیے، ضمانت چاہیے کہ مرنے کے بعد میں کہاں پر جاؤں گا، مرنے کے بعد میں کہاں پر جاؤں گا۔ جب کسی کو یہ گارنٹی مل جاتی ہے تو وہ ہنسی خوشی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے نکل کر ایک اور جگہ پر پہنچ جانا ہے۔ جب یہ کلمہ خداوند ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی روح اے باپ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یہ وہ ضمانت ہے کہ جتنے اس بات کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں، جتنے اس بات کو اپنی زندگی میں دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا ہے، تو پھر میں وہاں پر ہوں گا جہاں پر خدا ہے۔ میری زندگی کہاں پر ہے؟ خدا کی حضوری میں ہے، میری زندگی خدا کے پاس ہے، اور خدا مجھ سے اور آپ سے بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی اس بات پر اپنا دھیان لگائیں۔ وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کہاں جائے گی، وہ خوف زدہ رہتے ہیں، کیونکہ ابلیس ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔ اس خوف سے آزادی دلانے کے لیے یہ کلمہ آخر میں ادا کیا گیا کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو کس کو سونپنا ہے؟ اس خدا کو جو ہمیں نیا بنا دیتا ہے، جو ہمیں نئی زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو دے دینا ہے، جو ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ابلیس ہمیں مایوس کرتا ہے، ابلیس ہمیں شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے، ابلیس ہماری زندگی کی ڈائریکشن بدل دیتا ہے۔ دیکھیے دوسرے کلمے میں ڈاکو نے جب اقرار کر لیا کہ تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے کیا کرنا، اسی وقت اس کی زندگی کی ڈائریکشن، جو اس کی گناہوں کی سزا موت تھی، اس کو بدل دیا اور زندگی میں تبدیل کر دیا۔ یہ وہ ضمانت دیتا ہے کہ میں ہوں جو تمہاری زندگی کی ڈائریکشن کیا کر سکتا ہوں، بدل سکتا ہوں۔ ساتواں کلمہ مجھے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے کہ میں نے جس کے ہاتھوں میں روح اپنی سونپنی ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس سے کوئی لے نہیں سکتا، نہ وہاں چور نقب لگا سکتا ہے، نہ وہاں پر کیڑا لگتا ہے، نہ وہاں پر زنگ لگتا ہے۔ یہ ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ آج تک رہتی دنیا تک کوئی یہ گارنٹی دے نہیں سکا۔ آپ کو یہ گارنٹی ملی ہوئی ہے، آپ کو یہ ضمانت دی گئی ہے کہ آپ محفوظ ہیں اس میں۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے ضمانت لے لی، نا امیدوں کی طرح نہیں بلکہ زندہ امید رکھنے والوں کے لیے یہ ہے۔ کیا میں اور آپ ساتویں کلمے کی ان باتوں پر، جہاں پر میں اور آپ یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اس پر جو زندگی کا کیا ہے، مالک ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے ان فرائض کو جو اس دھرتی پر مجھے سونپے گئے ہیں میرے ماں باپ کی طرف سے، ان کی عزت آخری سانس تک کیا کرنی ہے، قائم رکھنی ہے۔ اور تیسری بات، جبھی یہ تحفظ، یہ ضمانت میرے ساتھ ہوگی کہ میں خدا کے ساتھ ہوں۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ضمانت کوئی اور دے سکتا ہے؟ وہی دے گا جو زندہ ہے، وہی دے گا جو پکارنے پر آپ کے درمیان آ جاتا ہے، اور کوئی ضمانت دے نہیں سکتا۔ زندہ ضمانت دیتے ہیں، اور زندوں پر کی ضمانت لوگ کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ مرنے والے کی کوئی ضمانت قبول کرتا ہے؟ زندے کی ضمانت۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ خدا کرے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے ان لمحات کو جو خداوند نے بڑے انمول دیے ہیں ہمیں، اس طور سے عمل پیرا ہوں کہ ہماری زندگیاں اس کی ضمانت اور اس کے تحفظ میں قائم رہے۔ آمین۔